میں منٹو نیو کے رائٹر خلیل الرحمن قمر صاحب اپنی زندگی کا بہت امپورٹنٹ واقعہ شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں بچپن میرا بہت غربت میں گزرا لیکن میں نے کبھی لنڈا نہیں پہنا تھا۔ ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ میرے ابا کو کسی نے کپڑا دیا اور میں نے ابا سے کہا مجھے کوٹ سلوانے کا بہت شوق ہے، کیونکہ میں بھٹو صاحب کو بہت فالو کرتا تھا، بہت ان سے انسپائر تھا۔ تو میں نے ابا سے وہ کپڑا لے لیا اور کپڑا لے کر اس کا کوٹ سلوایا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں ایک خالہ کے گھر گیا، پھر دوسری خالہ کے گھر گیا اور 4 گھروں میں گیا، اور سب نے مجھ سے کہا یہ تمہارا کوٹ بہت اچھا ہے، تم نے کہاں سے لیا؟ خلیل صاحب بتاتے ہیں ان لوگوں کو یہ شک تھا کہ میں نے لنڈا سے خریدا ہوگا، کیونکہ ویسے تو کوٹ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جب میں نے بتایا کہ میں نے خود سلوایا ہے تو آگے سے کسی نے میری بات کے اوپر بلیو نہیں کیا اور میری بات کا مذاق اڑایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مزید کہتے ہیں میں پھر پڑھ لکھ گیا، وائس پریزیڈنٹ بن گیا ایک بینک کا، اور پھر ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور میں نے جو کوٹ پہن رکھا تھا وہ لنڈے کا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھا لگ گیا تھا، اس کا سٹف بہت اچھا تھا۔ تو بینک کے پریزیڈنٹ نے مجھ سے پوچھا خلیل صاحب آپ کا کوٹ بہت اچھا ہے، آپ نے کہاں سے لیا؟ کہتے میں نے بتایا یہ میں نے لنڈے سے لیا اور میں نے 150 روپیز کا لیا، یعنی 150 روپے کا لیا ہے۔ تو آگے سے پریزیڈنٹ صاحب ہنسنے لگے اور کہتے کہ جاؤ خلیل صاحب مذاق نہ کرو، سچ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے 4 بار قسم کھا کر بتایا کہ میں نے لنڈا سے ہی خریدا ہے، لیکن ان کو بلیو نہیں ہوا میری بات کے اوپر۔ خلیل صاحب کہتے ہیں یہی المیہ ہمارے معاشرے کا، جب میں غریب تھا میں نے نیا کوٹ سلوایا، تب کسی نے میری بات پر بلیو نہیں کیا کہ یہ نیا ہے، اور جب میں امیر ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا، کمانے لگ گیا، ایک ویل سیٹل بندہ بن گیا، تب نیا کوٹ نہیں خریدا بلکہ ایک لنڈے سے کوٹ لیا، وہ پہنا اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے لنڈا پہنا ہوا ہے، تو کسی نے تب بھی میری بات پر بلیو نہیں کیا، کیونکہ تب لوگ مجھے امیر آدمی سمجھتے تھے۔ تو ایک امیر آدمی کے بارے میں اسی طرح کی ازمپشن ہوتی ہے، وہ کس طرح سے لنڈا پہن سکتا ہے۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں اور خلیل صاحب کی باتوں کو مزید ڈسکس کریں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ خلیل صاحب کی اسی بات کو لے کر اگر ہم آگے چلیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، آج ہم لوگوں کو اسی طرح سے جج کرتے ہیں، لوگوں کو ہم ان کی گاڑیوں سے، ان کے گھروں سے جج کرتے ہیں، شخصیت کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ ایک انتہائی سلجھا ہوا نفیس شخص اگر کسی کے پاس جائے گا تو اس کو وہ عزت نہیں ملتی، اس کے برعکس اگر کوئی بہت بڑی گاڑی والا اس بندے کے پاس ملنے جائے گا تو ہم اسے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی ملین کی گاڑی ہے۔ اور آج ہم نے یہی سٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ عزت کے قابل ہے۔ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا یہ بھی نہیں دیکھتے۔